बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरसलान फ़ारूक यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल मराकश में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, उससे ख़ताब किया और उस ख़ताब के अंदर उन्होंने वो बेसिकली सीरत कॉन्फ्रेंस थी और उस सीरत कॉन्फ्रेंस के जो मदरजात थे वो चूँकि इंग्लिश में थे, मैंने उनका उर्दू तर्जमा किया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसको रखने का मकसद क्या है आपके सामने, मैंने कल से अब तक मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को भी मॉनिटर किया और मैंने अखबारात को भी देखा, लोकल अखबारात भी देखे मैंने, और जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के अखबारात हैं उनको भी मैंने ऑब्ज़र्व किया। वहाँ पर जो रिपोर्टिंग हुई उसको भी देखा। अब चूँकि वो सीरत कॉन्फ्रेंस थी और उस सीरत कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब की कही हुई तमाम बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं और उन बातों के ऊपर अगर हम अमल कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इनकलाबी सूरत हाल होगी, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात और शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर अमली नमूना पेश किया अपनी ज़िंदगी का, बल्कि उन्हें ज़ाब्ता हयात भी दिया। और उस ज़ाब्ता हयात के ऊपर अगर कोई भी बंदा अमल करता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, तो वो दुनिया का बेहतरीन इंसान भी बन सकता है, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान भी बन सकता है। उसके लिए दुनिया के अंदर भी आसानियां हैं और उसको दुनिया से जाने के बाद भी लोग अच्छे अल्फाज से याद करेंगे, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु और मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पर ईमान है कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर अमल करने वाले लोग वो कामयाब भी ठहराए जाएंगे, उनके लिए तमाम इनामात के भी अल्लाह की तरफ से वादे हैं। अब बात जो मेन नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अब तक अपने 3 साल टर्नओवर के अंदर उन्होंने बेशुमार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी बात की, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी गए, उन्होंने अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ बड़े फोरम्स के ऊपर बात की। इमरान खान साहब की जो सबसे अब तक की अच्छी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब अपना जो मौक़िफ़ है वो बबांगे दोहल बयान करते हैं। वो ये इस बात की तमीज़ नहीं रखते कि ये जो सामने लोग बैठे हैं वो लोग इस बात को पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। उनकी गुफ्तगू के अंदर बड़ी जाज़बियत होती है, उनकी गुफ्तगू के अंदर दलील मौजूद होती है और वो इस बात को बाखूबी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि बिलखुसूस जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं के ऊपर जब वो बात करते हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर बात करते हैं। मैं उनका सबसे बड़ा नाकिद हो सकता हूँ, मुझे उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनके गवर्नेंस के स्टाइल से इख्तलाफ हो सकता है, वो तकर्रियाँ जिस बुनियाद पर करते हैं उससे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, उनके कंडक्ट के ऊपर मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बात उनकी मानने वाली है, जिस बात के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा उन्हें दाद देनी चाहिए, वो इमरान खान साहब का इस पहलू को बयान करना है कि अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत के असूलों को अपनाएंगे तो ना सिर्फ दुनिया के अंदर कामयाब होंगे, दुनिया के अंदर हमें वो मुकाम व मर्तबा हासिल होगा जो मुकाम व मर्तबा इस वक्त डेवलप कंट्रीज़ को हासिल है। और आखिरत के अंदर मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि वो तो हमें कामयाबी मिलकर ही रहनी है। अब ये बात इससे पहले के लीडर्स नहीं करते थे। अब मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ और इस बात को करते हुए मेरी कतन ज़ुबान लड़खड़ा नहीं रही है कि इमरान खान साहब जो बात वसूख से करते हैं, दलील से करते हैं, वो बात इससे पहले लीडर्स नहीं किया करते थे। खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रुबात में, जो कि मराकश का एक शहर है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया उसके मंदरजात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं कि मदीना की रियासत 2 असूलों पर कायम थी और ये 2 असूल, एक था कानून की हुक्मरानी और दूसरा था गरीब को ऊपर उठाने के लिए उसकी फलाही रियासत का क़याम। अगर हुजूर उसमें दलील देते हुए आपने इमरान खान साहब ने फरमाया कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी कोई जुर्म करे तो उसे भी सज़ा दी जाती थी। तुमसे पहले भी बेशुमार कौमें इसीलिए तबाह हुई जिनमें अमीर के लिए अलग कानून थे और गरीब के लिए अलग था। वो कौमें जिनमें कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जहाँ जंगल का कानून हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, वो आज नहीं तो कल तबाह हो जाती हैं। ये मैं बिल्कुल ट्रांसलेशन करके आपके सामने रख रहा हूँ जो उन्होंने अल्फाज किया, आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। अजीम कौमें इंसाफ की बुनियाद पर कायम होती हैं। दूसरी अहम चीज़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की वो थी तारीख की पहली वेलफेयर स्टेट।
یعنی کہ فلاحی ریاست آپ نے قائم کی تھی، پہلی مرتبہ جس ریاست نے غریبوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، یتیم ہوں، بوڑھے ہوں، ان سب کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ اس پیشکش کا جو ہے وہ تصور کا سنا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ پینشن کا تصور جو ہے وہ آیا تھا، جس میں ریاست نے بوڑھوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ ایک مختلف ریاست تھی جس میں غریب کو اٹھایا اور امیر کو قانون کے تابع کیا تھا، حتیٰ کہ آج یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ایک بنانا ریپبلک اور سویلائزڈ اسٹیٹ میں فرق کرتی ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، وہ معاشرہ جو ان دو اصولوں کو اپناتا ہے وہ پھلتا اور پھولتا ہے، اور جن میں قانون کی حکمرانی اور ہمدردی نہیں ہوتی وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں چائنا کی تازہ ترین ترقی اور طاقت کو۔ چائنا نے اپنے 700 ملین غریبوں کو غربت کی لکیر سے باہر نکالا ہے، دوسرے الفاظ میں غریب کو غربت سے باہر نکالا ہے۔ دوسرا، انہوں نے 400 منسٹر لیول کے لوگوں کو کرپشن میں جیل میں ڈالا اور امیر کو قانون کے تابع کیا۔ میرے خیال میں یہ معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ان اصولوں پر مدینہ کی ریاست قائم تھی، اور یہ انسانی تاریخ میں بڑی غیر متوقع چیز ہے۔ صرف کہ 12 سالوں کے اندر رومن نئے انقلاب کے سامنے تباہ ہو گئے۔ اس غیر منصفانہ آئیڈیالوجی پر پرشینز بھی تباہ ہو گئے۔ قانون کی حکمرانی کے نیچے ہم ایک عظیم سویلائزیشن بن سکتے ہیں۔ انسانوں کو اس میں آزادی ہونی چاہیے، میرٹ کا نظام ہو، ہمدردی ہو۔ سالوں تک ہمارے پاس بہترین سائنسدان، بہترین مفکر تھے، کیونکہ اس کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست رکھی گئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسلم دنیا ان اصولوں پر آ جائے گی۔ اب یہ وہ مندرجات تھے جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہے۔ عمران خان صاحب کا جو محبت کا لیول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایک دن گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواب اچھا دیکھا جا رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست قائم کی جائے گی۔ ماضی کے حکمرانوں نے یہ مدینہ کی ریاست کا خواب ہمیں نہیں دکھایا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے دکھایا۔ اب وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کرتے ہوئے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر کسی کی نمازیں قضا ہوں اور وہ نمازوں کی قضا کی نیت کرے، اور نیت کرتے ہوئے وہ ایک نماز ادا کرے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر باقی زندگی کی جتنی قضا نمازیں اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ مدینہ کی ریاست کی جانب کوشش کرتے ہوئے، قدم بڑھاتے ہوئے عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ ان پہلوؤں کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ 3 سالوں کے اندر کیا ہوا اس کے اوپر ہم کسی اور وقت بات کر لیں گے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی، وہ کتنے کارگر ثابت ہوئے۔ لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ، کردار سے متعلقہ، یہ جو اسلامو فوبیا کا ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے بڑے آرگومنٹیٹو قسم کے دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں، آرگومنٹیٹو رہے وہ، انہوں نے بڑے مؤثر انداز کے اندر چیزوں کو پیش کیا، یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، ناقدین جو ان کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورم پر تقاریر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم جب بھی کہیں پر بات کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے اور بات کا ہی اثر ہوتا ہے۔ ہم کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ 13 سال تک مکہ کے اندر رہے، اور ان 13 سالوں کے اندر آپ نے مکہ والوں سے وہ مظالم اور وہ تکالیف جو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچی۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جتنی تکالیف مجھے پہنچائی گئی اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اگر تمام انبیاء اور رسولوں کی تکالیف کو جمع کر لیا جائے تو میری تکالیف بڑی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور ان کی اس تنقید کو وہ برداشت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان ریاستی اصولوں کو اپناتے ہوئے
اگر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. ماضی کے حکمران یہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ پرچی ہاتھ میں پکڑتے تھے اور ان سے گفتگو بھی بہتر انداز سے نہیں ہو پاتی تھی، لیکن کم از کم چلو عمران خان صاحب کا ایک کریڈٹ تو ہے کہ وہ گفتگو اچھے انداز سے کر لیتے ہیں، اپنی بات کو منوا لیتے ہیں. منوانا تو ایک الگ بات ہے، سمجھا ضرور لیتے ہیں وہ، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اسی ایک اچھی چیز کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا خان صاحب کے لیے، دعا گو ہیں کہ خان صاحب اس پرٹیکولرلی جو ان کی نسبت ہے، جو محبت کا ایک پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے، اور پھر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو باور کرواتے ہیں. وہ ان اصولوں کو، فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کو وہ بیان کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کے کانسیپٹ کو وہ بیان کرتے ہیں. اس کو اب اگر کہیں کمی رہ گئی ہے 3 سالوں کے اندر تو وہ نہیں کر سکے، تو اس کو اب کم از کم وہ اپلائی کریں. اب اگر وہ اپلائی کرتے ہیں، اب اگر وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اگلے 2 سال کے اندر ہمیں ان سے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب فلاحی ریاست ضرور بنائیں، لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت اور قانون کی بالادستی ضرور ہو، لیکن اس میں ہم قوم کو بھکاری مت بنائیں. بڑے بڑے ہم شیلٹر ہاؤسز کھول کر، اولڈ ایج ہومز کھول کر، یہ تمام چیزیں ایک پہلو ضرور ہوں، لیکن بنیادی طور پر ہمیں اکانومی کو مضبوط کرنا ہوگا اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے. میں آبزرو کر رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، لوکل میڈیا کو بھی دیکھنے کی کوشش کی. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ ہم کیوں ان پہلوؤں کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہم ان باتوں کو بیچ میں سے کیوں نکال کے لے آتے ہیں جن سے سنسیشنلزم، سنسنی پھیلتی ہے، اور ہم ان بنیادی اصولوں کو جگہ اور سپیس کیوں نہیں دیتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اور اس میڈیا کے ساتھ اس مسئلے کو کے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اعتماد نہیں کیا جا رہا. لیکن میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش بہرحال کی ہے کہ سپیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے، اور کریٹ کرتے ہوئے میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے بھی اب چیزیں کھل کر اور واضح طور پر بتایا کروں گا. کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو حقائق، درست حقائق کو بیان کرنا چاہیے. اگر آپ نے سیرت کانفرنس سے خطاب کیا تھا تو آپ کی یہ بات لیڈ بن سکتی تھی. بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے، اس بات کو لیڈ بنانا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، یہ بھی ایک لیڈ بن سکتی تھی. لیکن ہم نے لیڈ کچھ اور بنائی، ہم نے اس کو جگہ کہیں اور دی. یہ ذرا چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے، میں نے یہ آبزرو کرنے کے بعد اس ویلاگ کو کیا. آپ سے کل ایک نئے ویلاگ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.